اس پارے کے شروع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کو اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک کے بغیر بتائے خود سے کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور اللہ پاک حل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں کو اور اس کی ولادت کے وقت کو اور اس کے ناقص اور غیر ناقص، اچھے اور برے، نر اور مادہ ہونے وغیرہ سب کو جانتا ہے۔ لہذا جس طرح قیامت کا علم اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان امور کا علم بھی اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، اس کا علم نہ عطا فرما دیا، اور اسی میں سے قیامت قائم ہونے کا وقت کا علم ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس لیے یہ نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم چھپانے کا حکم تھا، ورنہ حضور کو بھی پتا تھا قیامت کب آنی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا بتانے کا، چھپانے کا حکم تھا، اس لیے نہیں بتایا، کیونکہ یہ اللہ کے اسرار میں سے ہے، ہر بات نہیں بتائی جاتی۔ اگلی آیت بتایا کہ کافر انسان ہمیشہ اللہ پاک سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر کافر انسان کا دوسرا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسے بیماری کے بعد صحت، سختی کے بعد سلامتی اور تندرستی کے بعد مال و دولت عطا فرما کر اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو خالص میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے، اور میں اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق ہوا ہوں، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر بالفرض مسلمانوں کے کہنے کے مطابق قیامت قائم ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی دنیا کی طرح عیش و راحت اور عزت و کرامت ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا یہ گمان فاسد ہے، ضرور ہم ان کے طبی اعمال، ان اعمال کے نتائج اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے، اور ضرور ضرور انہیں انتہائی سخت عذاب چکھائیں گے۔ پہلے کفار کی طبی اقوال بیان کیے گئے اور پھر ان کے طبی افعال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کافر انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس احسان کا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس نعمت پر اترانے لگتا ہے، اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے تکبر کرتا ہے، اور جب اسے کسی پریشانی، کسی قسم کی پریشانی، بیماری یا ناداری وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے اس وقت وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لگاتار دعائیں مانگتا ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام برحق ہے، اور اب قریب اللہ پاک کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآنی خبروں کے عین مطابق ہوں گی، اور لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے، ہر بات حق ہے۔ اسی بارے میں سورہ شورا ہے، اس میں 5 رکوع ہیں، 53 آیتیں ہیں۔ شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک کی قدرت کا بیان کیا گیا، اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیات میں قرآن کریم کی مرکزیت کا بیان ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آگے فرمایا کہ جسے اپنی نماز، روزہ اور دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی راہیں آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ہم چاہیں بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ہم اسے دنیا میں سے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے مقدر کیا۔
اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں، عمل ہی اس نے دنیا کے لیے کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما دے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ پاک جانتا ہے، وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ بعد والی آیت ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کے بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہی تصور کریں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے، جو پریشانی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اور نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ پھر ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام وہاں بھی مشورے سے کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان پر ظلم اور زیادتی کوئی کرے تو مناسب طریقے سے انہیں سمجھاتے ہیں، اگر بدلہ لیتے ہیں تو حکمت عملی سے برابری والا بدلہ لیتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے، جتنا کسی نے کیا اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں عطا کر دے، جسے چاہے بالکل بے اولاد رہنے دے۔ بے شک اللہ پاک علم اور قدرت والا ہے۔ کئی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کسی کا اولاد نہیں ہے، گھر میں بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، تو ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ نے مقدر کیا تو مل جائے گی، نہیں کیا تو نہیں ملے گی، آپ کا ٹینشن لینے سے کیا ہوگا، کوئی اولاد ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے ہر حال میں، وہ اولاد عطا کرے نہ کرے، بیٹے دے دے بیٹیاں دے دے، بس راضی رہنا چاہیے اس کی رضا پہ۔ اس کے بعد سورہ زخرف بھی اسی بارے میں ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع ہیں، 99 آیتیں ہیں۔ زخرف کا مطلب ہے سونا، گولڈ۔ کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ ہے وَزُخْرُفًا، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معانی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک نے روشن اور واضح کتاب کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ اہل عقل اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد یہ سورت دلائل قدرت اور شواہد فطرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کے کیا دلائل ہیں۔ یہ آسمان کے نیچے نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، تحت نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ بہتی ہوئی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز اور مختلف قسم کے جانور جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور سفر اور سامان اٹھانے کے بہترین ذرائع ہیں، یہ سب اپنے خالق کی قدرت و حکمت کے گواہ ہیں۔ آگے زمانے جاہلیت کی ایک نہایت ہی قابل نفرت سوچ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ پہلے دور میں زمانے جاہلیت میں بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اس کو زندہ دفن کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے تو اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اہل تقویٰ کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے، قیامت میں بھی کام آئے گی۔
اور انہیں بشارت دی گئی کہ تم ہر طرح کے خوف رنج و علم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں رہو گے، ان کے لیے من پسند کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنائے گا۔ اس کے بعد سورہ دخان اسی بارے میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں، 59 آیتیں ہیں۔ دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ قرآن کریم ایسی روشن اور بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا اسے بھی بابرکت بنا دیا۔ ٹھیک ہے، شب قدر جس کی تلاش کے لیے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، رمضان میں کوشش کرتے ہیں، اس رات کو بابرکت بنا دیا قرآن پاک کی وجہ سے۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا کہ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کے پانی کو ملا دیا، جس سے وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ کتنے باغ، چشمے، کھیت، آراستہ و پیراستہ عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے چھوڑ گئے، الغرض ان کا تمام مال و متاع اور سامان یہیں رہ گیا۔ اسی طرح ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت بڑے گنہگار یعنی کافر کی خوراک ہے، اور جہنمی زقوم کی کیفیت یہ ہے کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت آمیز عذاب بھی چکھ لو۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کے لیے عالیشان نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ مقام امن میں ہوں گے، جنت میں وہ باریک ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب کچھ اللہ کی فضل سے ہی وہ حاصل ہوگا، جو عظیم الشان کامیابی کا مظہر ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان میں نہایت آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ اسی بارے میں ہے، 4 رکوع ہیں، 37 آیتیں ہیں۔ اس میں جاثیہ کا مطلب ہے زانوں کے بال گرا ہوا۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت ایسی ہوگی کہ ہر امت زانوں کے بال گری ہوگی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جاثیہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ مزید آگے فرمایا کہ وسیع و عریض زمین میں، تخلیق انسانی میں، جانوروں اور باقی مخلوقات میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، ہواؤں میں اللہ کی قدرت کے دلائل میں اور توحید باری تعالیٰ کے شواہد موجود ہیں۔ پھر مجرمین کا مزاج بیان کیا گیا کہ یہ ان دلائل سے استفادہ کرنے کے بجائے گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان دلائل سے استفادہ کرتے، ایمان کی طرف آتے، مگر انہوں نے مزید اپنے اوپر گمراہی اوڑھ لی۔ اس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلے جانے کے مستحق ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ جو کرنا ہے دنیا کے اندر کرنا ہے۔ نیک اعمال بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں، نیکی کر کے آخرت میں اجر ملے گا، اگر برے عمل کریں گے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ آگے چل کر یہ بتایا کہ دنیا نے قیامت کے دن کو فراموش کیا ہوا ہے، تو یاد رکھو اس دن انہیں رحمت الہی سے حصہ نہیں ملے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔